قربانی 1962 کا واقعہ ہے۔ مسٹر سریش ایچ کامدار کی عمر اس وقت 29 سال تھی۔ وہ کلکتہ کے میڈیکل کالج ہسپتال میں اپنے ایک بیمار عزیز کو دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں اس وقت ایک مریض لایا گیا۔ اس کا آپریشن ضروری تھا اور اس کے لیے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔ یہ اس آدمی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ مسٹر کامدار کا بلڈ گروپ اے تھا۔ ان کو مریض پر ترس آیا۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر خون کی پیشکش کر دی۔ ایک زندگی بچا لی گئی۔ مسٹر کامدار کی عمر اب 53 سال ہو چکی ہے۔ کلکتہ کے مذکورہ تجربے کے بعد انہوں نے خون دینے کو اپنا مستقل مسلک بنا لیا۔ پچھلے 24 سال کے اندر وہ 100 بار رضاکارانہ طور پر خون دے چکے ہیں۔ انہیں ریڈ کراس سوسائٹی نے اعلیٰ امتیاز کے تمغے عطا کیے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو فوری جوش سے بھڑک اٹھیں اور لڑ کر اپنا خون دے دیں، مگر ایسے لوگ بہت کمیاب ہیں جو سوچے سمجھے ذہن کے تحت مستقل خون دیں اور زندگی کے آخری لمحات تک دیتے رہیں۔ یہ دوسرے لوگ بظاہر چھوٹا کام کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، مگر یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بڑا کام کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخ بناتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی انفرادی قربانیوں کے ذریعے پوری قوم کو آگے لے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کی قربانی اگر لیڈر بناتی ہے تو دوسری قسم کی قربانی قوم تیار کرتی ہے۔ پہلی قربانی اگر حال کی تعمیر ہے تو دوسری قربانی مستقبل کی تعمیر۔ ایک بڑا مکان اچانک نہیں بنتا، سال ہا سال تک ایک ایک اینٹ جوڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ مجموعہ تیار ہوتا ہے جس کو مکان کہتے ہیں۔ ایک تالاب اچانک نہیں بھر جاتا، بارش ایک عرصے تک بوند بوند پانی اس میں پہنچاتی ہے، تب ایک بھرا ہوا تالاب وجود میں آتا ہے۔ یہی معاملہ انسانی معاملات کا ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی بڑا واقعہ اس وقت ظہور میں آتا ہے جبکہ بہت سے لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی کوشش کو لمبی مدت تک جمع کریں گے۔ انسانی کامیابی صابرانہ عمل کا نتیجہ ہے، نہ کہ وقتی اقدام کا نتیجہ۔